ایک حدیث پاک سے بات شروع کرتا ہوں۔ ہم سب کو معلوم ہے یہ مبارک مہینہ شعبان، بولو کون سا مہینہ؟ شعبان۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں اور آنے والے مہینے کے بارے میں جو کہا ہے ہر جگہ سناتا ہوں اور اچھا لگتا ہے سنانے۔ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری ورمضان شہر اللہ۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شعبان مہینہ میرا مہینہ ہے، یعنی 12 مہینوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان مہینہ میرا مہینہ ہے اور آنے والا رمضان مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل اے بی احمد علی ریئیکشن پر۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں جناب حضرت مولانا قاری احمد صاحب کا بیان، جس کا عنوان ہے شب برات کی فضیلت، عورتوں کے لیے بہترین بیان ہے۔ اس بیان کو ایک بار توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلیے میں بھی آپ کے ساتھ میں سنتا ہوں۔ ایک حدیث پاک سے بات شروع کرتا ہوں۔ ہم سب کو معلوم ہے یہ مبارک مہینہ شعبان، بولو کون سا مہینہ؟ شعبان۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں اور آنے والے مہینے کے بارے میں جو کہا ہے ہر جگہ سناتا ہوں اور اچھا لگتا ہے سنانے۔ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری ورمضان شہر اللہ۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شعبان مہینہ میرا مہینہ ہے، یعنی 12 مہینوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان مہینہ میرا مہینہ ہے اور آنے والا رمضان مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور یہ دونوں مہینے کی خصوصیت کیا ہے معلوم ہے؟ بندے کی معافی، بولو بندوں کی، کیونکہ شعبان کا ترجمہ پھیلانا۔ بھائی شعبان کا ترجمہ حدیث میں اگر باب تفاعل میں لے جائے، جیسے یہاں کی معلمات جانتی ہوگی، تشعب یتشعب تشعباً، یعنی پھیلانا۔ اور شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں، اللہ فرمانا چاہتے ہیں میرا بندہ اور بندی ہاتھ پھیلاتے جائیں گے، میں رحمتوں کو پھیلاتا جاؤں گا۔ اور آنے والا مہینہ رمضان کا ترجمہ، رمضان کو بھی اگر باب تفعیل میں لے جائے، رمض یرمض ترمیز، معنی آتے کسی چیز کو جلاؤ، بولو کسی چیز کو جلاؤ، جلا کر اس کو راکھ کر دو، راکھ کرنے کے بعد اس کو ہوا میں اڑا دو۔ رمضان کے معنی کسی چیز کو جلاؤ، راکھ کرو اور ہوا میں اڑا دو۔ اللہ نے یہ مہینہ رمضان خود رکھا، اللہ یہ نام خود، اللہ نے خود نام رکھا۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے خود رمضان نام رکھا بتانے کے لیے کہ رمضان کے معنی جلانا، اس کو راکھ کرنا، ہوا میں اڑانا۔ اللہ کہتے ہیں رمضان کا چاند آتا ہے، رمضان کا چاند آتا ہے، میں میرے سارے بندے بندیوں کے گناہوں کو جمع کرتا ہوں، چاند آنے کے ساتھ ہی اللہ فرماتے میں جلاتا ہوں، راکھ کر دیتا ہوں، ایسا بنا دیتا ہوں جیسے میرے بندے بندی نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت گولڈن پیریڈ ہے شعبان اور رمضان۔ اب یہ 2 مہینے میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ ابھی میں نے جمعہ میں کہا کہ اگر رجب، شعبان اور رمضان 3 مہینے ہم سدھر جائے، یہ سدھرنا ہمارا کام ہوگا، باقی 9 مہینے سدھارنا اللہ خود اپنی طرف سے کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے میں جلدی بتاؤں، میں بہت تھکا ہوا ہوں، اتنا تھکا ہوا ہوں صحیح میں کس طرح بیٹھا ہوں اور کس طرح سیڑھی چڑھا ہوں میں اور میرا اللہ جانتا ہے کہ تو یاسر بھائی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو بھی سمجھا دیتا، لیکن اس کی بیوی بہت ڈینجر ہے، بہت ڈینجر ہے۔ نسیم نام ہے کہ نسیمہ نام ہے؟ نسیم نام ہے، بہت ڈینجر ہے۔ ایک کپ چائے کا اب تک آیا نہیں ہے، آ گیا تو کس کام کا جب میرے ہاتھ میں نہیں آیا؟ میرے کو تو کب سے یہ بھائی پانی پہ پانی ٹھوسے جا رہا ہے۔ خیر اب رہنے دو، مجھے یہ کہنا تھا کہ اس کی بیوی کے زور پر میں یہاں پر آیا ہوں۔ جب یہ سوچو کہ یہ اس کی بیوی قاری احمد علی پر اتنا زور جماتی ہے تو یہ بیچارے کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ خیر مجھے اس وقت جو بات کرنا ہے بہت امپورٹنٹ، سب سنیں گے نا انشاءاللہ، ایک دم جلدی پھٹافٹ، اس میں گھبرانے کا نہیں، بیوی کا ایسا ہوتا ہے۔ وہ ایک قاری ہدایت اللہ، آپ تو میرے پاس پڑھے ہوئے کیسے بولوں لیکن بولتا ہوں۔ وہ ایک لڑکی تھی جس کا نام سعید پر، ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا مدینہ،
مدینہ مدینہ جی جیسے اس کی بیوی کا نام تو خیر نسیم اچھا نام ہے، کسی لڑکی کا نام مدینہ تھا، اس نے شادی کروا دیا. جی اب 3 مہینے کے بعد جوائی کے پاس گیا، جوائی داماد جی کے پاس گیا اور جا کر کہا میں نے اپنی بیٹی تمہیں دی ہے، شادی کرا کے دی ہے، اور کتنی پیاری بیٹی دی ہے، نام مدینہ ہے، کیسا لگا؟ وہ دھیرے سے بیچارہ جوائی بولتا ہے ہاں نام مدینہ ہے مگر ہے کربلا. ویسا ہمارے یاسر کا حال ہے، کربلا کے میدان میں رہتا ہے بیچارہ صبح شام. خیر اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. دیکھو میں 2-3 باتیں بتاؤں گا اور یہ 2-3 باتیں بہت امپورٹنٹ ہوگی، سب سنیں گے نا انشاءاللہ. سب سے پہلی بات یہ 2 مہینے جو ہے شعبان اور رمضان، چلو اب تو ہمارے پاس 1.5 مہینہ بچا ہے، شعبان کے 15 اور رمضان پورا. یہ 1.5 مہینے میں ہم ارادہ کریں روزانہ 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 کم سے کم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے. آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے. آپ نے وہ فضائل اعمال میں پڑھا ہوگا، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ مسجدہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر کی عورتیں رمضان میں سحری کا انتظام، افطار کا انتظام. اور وہ زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ 5 آدمی سحری پہ آ رہے اور 5 آدمی افطار پہ آ رہے، 50 60 100 کا لنگر لگتا تھا. کہتے ہمارے گھر کی عورتیں سارا کام کرتی تھی اور کام کرتے کرتے روزانہ 15 پارے کی تلاوت کیا کرتی تھی. یہ عورتوں کا حالن تھا. اور میں کل رات کو بروڈا میں تھا، وہاں میں اتنا عجب انداز میں بوکھلا گیا، اتنے اچھے انداز میں بوکھلا گیا. ایک نابینا بچہ جس کی عمر میرے خیال سے تقریباً 8 سال کی ہوگی، وہ 8 سال کے بچے نے جو قرآن پڑھا ہے، جو نظم پڑھا ہے، اس کے بعد جو سوال جواب اس نے جو پیش کیے ہیں، میرے کو اتنا پسند آیا. میں نے سوچا قیامت میں اگر یہ بچہ کھڑا ہو گیا اور کہے گا اللہ تو نے مجھ سے آنکھیں لے لی تھی لیکن پھر بھی میں قرآن یاد کیا، میں نے نظم یاد کیا، میں نے پیارے نبی کی شان میں نعت پڑھی، میں نے اسلامی سوالات کے جوابات دیے. اللہ یہ سب تو دیکھنے والے تھے، یہ لوگ سورہ فاتحہ کیوں صحیح نہیں پڑھتے تھے؟ اس لیے ابھی میرے کو ایک بات یاد آ رہی ہے، قرآن سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی کلام نہیں ہے. ابھی ہمارے قاری صاحب پڑھتے تھے، جی چاہتا تھا پڑھتے جائے اور ہم روتے جائے. اللہ قرآن پاک کی حلاوت نصیب فرمائے. تو یہ 1.5 مہینہ جو ہمارے پاس ہے، بہت ہی پریشیس مہنگا مہینہ ہے اسلامی اعتبار سے. ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے. آپ کو معلوم ہے ایک بہت مالدار شخص مکہ مکرمہ میں جن کا نام تھا زبیر نہیں، ایک تو زا سے ہوتا ہے زبیر، وہ نہیں، یہ جیم سے جبیر، کیا نام؟ اور یہ مکہ میں ان کی جائیداد بولو، پراپرٹی بولو. آپ کو معلوم ہے بدر کا میدان گرم ہوا جس میں مسلمان کتنے تھے؟ 313. لیکن اللہ کا کرم، اللہ نے مسلمانوں کو جتا دیا. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری شان تو دیکھے، سامنے ہزاروں کا لشکر ہوگا، میرے 313 تھے، اللہ نے ان کو جتا دیا، باقی کو. تو ہوا یہ کہ بدر میں کچھ لوگ جو مکہ والے تھے نا، ان کو قیدی بنایا گیا. بولو، ان کو قیدی بنا کے سب کو مدینہ لے کر چلے گئے. اب یہ جو تھے نا کون، مکہ میں جبیر، ان کے بھی کچھ رشتہ دار، ان کو بہت انسلٹ ہوا کہ میں اتنا مالدار، میرے پاس زمین جائیداد کاروبار، اور میرے رشتہ داروں کو مدینہ لے کر گئے ہیں اور ہاتھوں میں کڑیا، پاؤں میں بیڑیا. معلوم نہیں ان کو کھانا بھی ملتا ہوگا نہیں ملتا ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں تھا. ان کے ساتھ بہت، ہمارے نبی سے بڑھ کر رحمت والا کون ہوگا؟ کون سی ہاتھ میں کڑی نے، کون سی پاؤں میں بیڑی. ہمارے نبی قیدیوں کے ساتھ بھی بہت اچھا معاملہ کرتے تھے. لیکن ان کو یہاں فکر، اور دوسرے لوگ ان کو فکر ڈالے، جبیر تم کو معلوم ہے وہ تمہارا بھائی بھی وہاں ہے، وہ تمہارے ماموں کا لڑکا بھی وہاں، وہ تمہارا خالہ کا لڑکا بھی وہاں، تم یہاں جائیداد پراپرٹی میں کھیلتے ہو. ارے لو پیسہ لو، جاؤ مدینہ، جاؤ جا کے محمد کو پیسہ دے دو اور اپنے قیدی کو چھڑا کے لے کر. ان کو بھی جذبہ آیا، گئے سفر کرتے کرتے، وہ زمانہ تو اونٹوں کا ہی سفر تھا، کرتے کرتے کہاں پہنچ گئے؟ مدینہ پہنچ. جب مدینہ پہنچے اور مغرب کا وقت تھا، بولو سبحان اللہ، مدینہ پہنچے تو فوراً، چونکہ ان کو تو ایک رعب تھا، دبدبا تھا، 2-4 کو جمع کیا، محمد کو بلاؤ اور میرے جتنے بھی قیدی ہیں، یہ نام کے قیدی کو بلاؤ اور بولو ایک ایک پر کتنا لینا ہے، میں یہاں دیتا رہوں گا، میرے ہاتھ میں دے، میں یہاں رکنا نہیں چاہتا ہوں، میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں. کسی نے کہا ابھی ملاقات نہیں ہوگی کیونکہ ہمارے نبی مسجد میں پہنچ چکے ہیں. بولو سبحان اللہ. اور اذان کا وقت بالکل قریب ہو گیا ہے. اور میرے پیارو جبیر ہے نا، اپنی سواری سے بھی نہیں اترے، اونٹ پر بیٹھے رہے.
کہا میں اتروں گا نہیں, یہ بیٹھے بیٹھے سودا ہوگا اور بیٹھے بیٹھے یہاں سودا کر کے چلا جاؤں گا, تاکہ یہ ہوگا کہ میں نے اپنا پاؤں بھی اس زمین پر نہیں رکھا, میں جو محمد کی زمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور میں چلا. لیکن جب حضرت بلال نے اذان دی, بولو سبحان اللہ, کیا سریلی آواز ہوگی حضرت بلال کی. حضرت بلال نے اذان دی, اللہ اکبر اللہ اکبر, مکمل اذان جبیر نے سنی. خیر ابھی تک وہی بات ہے, اونٹ پہ بیٹھے ہیں اور لوگوں کو کہتے اب کتنا ٹائم لگے گا, کب نماز شروع ہونے والی ہے. میرے پیاروں سچ بتاؤ, ہمارے نبی کی آواز سے بڑھ کر کسی کی آواز ہوگی؟ ارے بولو نا, ہمارے نبی کی آواز سے بڑھ کر کسی کی آواز ہوگی؟ ہمارے نبی نے جو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ, بولو کیا پڑھا, سورہ, اور اس کے بعد جو حالانکہ ہمارے نبی کو نہیں معلوم کہ باہر جبیر آئے ہیں اور اتنا مال دولت کروڑوں کے حساب میں لے کر آئے ہیں اور اتنے جائیداد اور پراپرٹی کے دستاویز لے کر آئے ہیں اور قیدیوں کو چھڑانے آئے. ہمارے نبی نے جہاں سورہ فاتحہ مکمل کی, سب پڑھو میرے ساتھ میں, پڑھنا شروع کر دیا, یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. یہاں پر ہمارے نبی نے رکوع کیا, وہ جبیر وہاں کھڑے تھے, اونٹ سے اترے اور پورا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا, اور جہاں ہمارے نبی نے سلام پھیرا, جو دوڑے ہیں جبیر اور جا کر ہمارے نبی کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہا مجھے کچھ ہو رہا ہے, میں نے قرآن سنا, ایسا عربی میں نے کبھی نہیں سنا, اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ آپ کا کلام نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. میری جان نکلے, میری روح نکلے, اس سے پہلے آپ مجھے کلمہ پڑھوا دو نا, کلمہ پڑھوا دو. ہمارے نبی نے کلمہ پڑھوا دیا, بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو حضرت جبیر باہر گئے اور جا کر کہا کہ یہ سب لے کر آیا ہوں, بہت لے کر آیا ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا تیرے ایمان نے مجھے اتنا خوش کر دیا, جا سارے قیدیوں کو بغیر معاوضے کے میں نے آزاد کر دیا. کیونکہ میرے نبی نے فرمایا مجھے مال کی مطلب نہیں ہے, مجھے دولت سے مطلب نہیں ہے, مجھے یہ مطلب ہے کہ میرا کوئی بھی امتی جہنم میں نہ جائے, میرا کوئی بھی امتی جہنم میں نہ جائے. یہ بہت اچھا موقع ہمارے پاس آیا ہے, ہم قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں. اور نمبر 2, میں 2-3 باتیں کروں گا. نمبر 2, اللہ سے محبت. اب یہ مہینہ وہ نہیں ہے کہ جس میں ہم موبائل میں, پھر ایپیسوڈ میں, پھر یوٹیوب میں کیا جو کرنا تھا کیا, مانا میں نے کیا, صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے, اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے. آج سے ارادہ کرے اللہ سے تعلق. ہم سنیپ چیٹنگ کرتے ہیں نا, کوئی گرل فرینڈ اپنے بوائے فرینڈ سے بات کرتی ہے, کوئی مرد عورت سے بات, کیوں وہ وقت نہیں آتا کہ ہم اللہ سے بات کریں؟ میں رات کو لائٹ بند ہو گئی, بیوی بھی سمجھ گئی کہ میرا شوہر سو گیا, بہت تھکا ہوا ہے, آپ دوسری طرف کروٹ لے لیں اور ایسا بتائے جیسے میرے کو ٹھنڈی لگتی ہے, اور آپ نے کمبل یا چادر اپنے چہرے پر رکھ لیا, اور اس کے بعد اللہ سے بات کرے. اس میں پہلی بات کرے, اللہ کتنا میں نے تجھے ستایا, اللہ کتنا دھوکہ دیا میں نے تجھے, اللہ ہر گھڑی گھڑی لمحہ لمحہ اللہ میں نے تجھے ستایا, مگر تیرا احسان ہے کہ تو نے کبھی مجھے بھوکا نہیں سلایا. میرے پیاروں, یہ اللہ کی محبت کے لیے جو تڑپی ہے, عورتیں ماں بہنیں تڑپی ہے, میں اور آپ کیا تڑپیں گے. وہ ابو جہل کی باندی جس کا نام تھا زنیرہ, کیا نام تھا؟ زنیرہ کو 2 طرح پڑھا جاتا ہے, زنیرہ بھی اور زنیرہ بھی. تو زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ابو جہل کی باندی ایمان لے آئی. ابو جہل کو 2-3 دن کے بعد پتہ چلا, وہ بھی مارکیٹ سے پتہ چلا کہ وہ تیرے گھر میں جو باندی ہے نا, حالانکہ بڑی عمر کی تھی, جوان نہیں تھی, بڑی عمر کی جو باندی ہے نا, او محمد پر ایمان لے آئے. ابو جہل بڑے غصے میں آیا, آ کر پوچھا کہ تو کیا محمد پر ایمان لائی؟ بوڑھی اماں نے کہا تمہاری باندی ہو لیکن ایمان تو محمد پر لائے ہو, ایمان تو محمد پر لائے ہو. کہا بہت ماروں گا, پلٹ جا. کہا مارنا تو مار لے, جان ہی لے گا نا, اور کیا کرے گا. اس نے اتنا مارا, مارتے مارتے مکے کے چوک پہ لے کر آیا, چوک جہاں 4 رستہ ہوتا ہے نا, وہاں پر لے کر آیا اور سب کو کہا کہ مارو مارو. خیر کسی نے مارا, کسی نے نہیں مارا. بوڑھی اماں تھی, اس کے ہاتھ میں کوئی بہت بڑا لکڑا تھا, وہ لکڑا لے کے نے زور سے سر پہ مارا, اتنا زور سے سر پہ مارا
کہ یہ دونوں آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، زنیرہ نابینا ہو گئی. بولو زنیرہ نابینا ہو گئی. اور پھر زنیرہ، ظاہری بات ہے جب اچانک آدمی کی آنکھوں کی روشنی چلی جائے، زنیرہ ہے میرے کو دکھتا نہیں، میرے کو دکھتا نہیں، ارے کوئی میرے کو لے جاؤ، ارے میرے کو دکھتا نہیں، تو زور سے دھکا مارا، کہا تیرے کو دکھتا نہیں ہے، بول تیرے محمد کو بول آنکھیں دیوے، بول تیرے اللہ کو بول آنکھیں دیوے. یہ کہہ کر دھکا مارا اور سب لوگ چلے گئے، کیونکہ سب ابو جہل سے ڈرتے تھے، سب چلے گئے. وہ زنیرہ بیچاری وہیں پر ہے. رات کا سناٹا ہوتا ہے، رات کے سناٹے میں زنیرہ اٹھتی ہے اور ایک دعا مانگتی ہے، اے اللہ تو وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کو بھی تو آنکھیں دیتا ہے. ایک بچہ جو بھی دنیا میں نہیں آیا ہے لیکن قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تو اس کو ماں کے پیٹ میں بھی آنکھیں دیتا ہے. اللہ نے فرمایا هو الذی یصورکم. کیا پیاری آیت ہے، اللہ کی قسم سورہ آل عمران کی آیت ہے، دل کو ہلا دینے والی آیت ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. وہ زنیرہ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا میرے مولا ہے، میرے پروردگار، جو ماں کے پیٹ میں لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی وہ بھی نہیں معلوم، اللہ تو کہتا میں ماں کے پیٹ کے اندر آنکھ دیتا ہوں. اللہ میرے پاس تو پہلے سے آنکھیں تھی اور تیری محبت میں گئی ہے، اللہ پھر دے دے. ہاتھ رکھنے سے پہلے دونوں آنکھوں میں اجالا آ گیا. اور صبح میں جب زنیرہ آرام سے چلنے لگی تو کچھ نے کہا تو اندھی ہو گئی تھی. کہا ابو جہل نے اندھا کیا تھا، میرے اللہ نے مجھے واپس روشنی عطا فرما دی. کتنے لوگوں نے صرف ان کی آنکھوں کو دیکھ کر ایمان قبول کر لیا ہے. یہ محبت تھی اللہ کے ساتھ. ہمارا اللہ کے ساتھ بہت خراب رشتہ ہو گیا ہے، بہت بیکار رشتہ ہو گیا ہے. کب اللہ سے بات کرتے بتاؤ نا؟ 24 گھنٹے میں ہم کب اللہ، کیونکہ ہم کو رات کو یہ موبائل پر ہی اتنا تھک جاتے، رات کو 2-2:30 بجے کہ پھر کمبل اوڑھانے سو گیا. صبح پھر کاروبار، پھر وہی اپنا روٹین، پھر اپنا بزنس، پھر کس سے ملاقات، اس سے ملاقات، اس سے ملاقات، عبد البھائی فلاں بہن فلاں سے ملاقات، رات کو پھر وہی موبائل. تو اللہ سے کب بات کریں گے؟ کب وہ دن آئے گا؟ اور معلوم ہے حدیث میں آتا ہے اللہ سے بات کرو. ہاں حدیث میں آتا ہے اللہ سے بات کرو، گردن جھکا دے. میں تو کہتا ہوں گردن بھی مت جھکا، چادر رکھ لے نا اپنے سر پر، سو جا، اللہ سے بات چیت شروع کر. کیا ملے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا روز بات کر. کس سے؟ اللہ جل جلالہ سے. ایک دن آئے گا تو اللہ کو تیرے سامنے موجود پائے گا. ایک دن آئے گا تو اللہ کو تیرے سامنے موجود پائے گا. ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راقب اللہ تجد تجاہک. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے بات چیت کر، مراقبہ کر لے، ایک دن آئے گا تو اللہ کے نور کو اپنے سامنے پائے گا. تو میری ماں بہنیں، پہلا کام قرآن، میں جلدی بتا رہا ہوں، بولو پہلا کام قرآن، اور دوسرا کام اللہ سے بات چیت کرنا. اب بہت بات چیت ہو گئی، بہت غیبتیں ہو گئی، فون پر، موبائل پر، آپس میں مل کر، شادیوں کے منڈپ میں، بلکہ معاف کرنا تعلیم کے منڈپ میں بھی. تعلیم کے لیے عورتیں جمع ہوتی ہے، وہاں بھی یعنی عجیب و غریب معاملہ ہوتا ہے. تعلیم میں عورت آ رہی ہے، پڑھنے والی آ رہی ہے، پڑھانے والی آ رہی ہے، دروازے پہ کون آ رہا ہے؟ سب کو پنچات کون آیا. اچھا اب جو آیا تو کہاں سے آئی، اور اگر کوئی نیا فیس آیا کیوں آئی، کب آئی، کیسے آئی. اللہ کی بندی تیرے کو قبر میں کوئی نہیں پوچھے گا یہ کیوں آئی اور کب آئی. اللہ تیرے کو قبر میں پوچھے گا تو کون سے اعمال لے کر آئی ہے. اس لیے پہلا کام تو وہی ہوگا قرآن پاک کی تلاوت، اور دوسرا اللہ سے تعلق. بولو اللہ سے بڑا تعلق جوڑیں گے، اللہ سے تعلق جوڑیں گے. اور آخری بات پہ، تیسری بات پر میں آ رہا ہوں، ہمارے پیارے نبی سے محبت کریں گے. بولو ہمارے پیارے نبی سے محبت کریں گے. ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو اللہ کی قسم کوئی نبی. میں کبھی کبھی سناتا اور اتنا اچھا میرے کو سنانے میں لگتا ہے، اتنا اچھا سعید بھائی میرے کو سنانے میں لگتا کہ ہمارے نبی کا وہ زمانہ جب آیا جب ہمارے نبی کو کھلونے کی ضرورت. بولو کس کی ضرورت؟ اب میری بھی نواسی ہے. ابھی میں راستے میں یاسر کو یہی کہہ رہا تھا بھائی کوئی کھلونے کی دکان ہے تو جاؤں گا تو میری نواسی کو کھلونا دوں گا. حالانکہ بہت کھلونے اللہ کا کرم، لیکن خوش ہو جاتی کہ نانا کھلونا لے کر آئے. تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہمارے نبی کے جب کھلونے کی مدت آئی، یعنی وہ وقت آیا کہ اب ابا کھلونا لے کر آوے، لیکن ہمارے نبی کے تو ابا ہی نہیں تھے. ہمارے نبی تو یتیم تھے.
بولو ہمارے نبی، اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ آپ سوچو کہ نبی کی ماں سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی ماں نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ کو نبی کو دینا تھا تو اسی عورت کے دامن میں دیں گے جس سے بڑھ کر کوئی عورت نہیں ہوگی۔ تو وہ ماں اور بیٹے کا رشتہ کتنا پکا ہوگا، وہ ماں اور بیٹے کا رشتہ ہمارے یہاں شروع میں رشتہ پکا، پھر وہی رشتہ کچا، پھر وہی رشتے میں غصہ۔ ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، بچہ پیدا ہوتا ہے، دیکھنا ایک بار پھوپھی کیا کہے گی، یہ لڑکا تو بالکل بڑے لڑکا ہے لیکن لگتا پھوپھی جیسا ہے۔ خالہ آئے گی کہے گی ایک خالہ جیسا اس کا چہرہ ملتا ہے، اماں کہے گی میرے جیسا چہرہ ملتا ہے، ابا کہے گا میرے جیسا چہرہ ملتا ہے۔ یہی جب بڑا ہوتا ہے، کوئی بڑا کانڈ کرتا ہے تو کس کی طرح ہوتا ہے؟ تو کہیں گے نا ہمارا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وہی جو آج تک تیرے چہرے جیسا ملتا تھا، آج تو اس کا چہرہ دیکھنے کو تیار نہیں۔ یہ ہمارا معاملہ ہے، لیکن وہ معاملہ کچھ اور تھا۔ بچے کی طرف نظر کرو تو آقا محمد رسول اللہ، اور ماں کی طرف نظر کرو تو بی بی آمینہ۔ اور وہ کیسا وقت ہوگا، گھر میں چھپر بھی نہیں ہے، گھر میں چھت نہیں ہے، ہمارے نبی آرام کر رہے، وہ بچپن ہے اور کھلونے کے کھیلنے کی عمر ہے، اور بی بی آمینہ رات کے سناٹے میں اپنے بچے کے سر پر، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ہاتھ رکھ کر سہلا کر کہتی بیٹا سو جا، کھلونا لینے گئی تھی کھلونا لینے، تیرے ابا تو نہیں ہے، تو یتیم ہے، میں بیوہ ہوں، میں گئی تھی تھوڑے پیسے لے کر گئی تھی کھلونا لینے، لیکن جب مارکیٹ میں گئی تو کھلونا بہت مہنگا ہے، مٹی کا کھلونا دیکھا وہ بھی مہنگا ہے، لکڑے کا کھلونا دیکھا وہ بھی مہنگا ہے، وہ لوہے والا کھلونا دیکھا بہت بیٹا میں لانا چاہتی تھی، میں ماں ہوں نا، مجھے معلوم ہے تمہاری عمر کھلونے سے کھیلنے کی ہے، لیکن کیا کروں، لوگوں سے قرض مانگنے شرم آئی، اور شرم آئی کیونکہ یہ وہ ماں تھی جو محمد کی ماں تھی، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے قرض مانگنے شرم آئی، کہاں سے لاتی، میں آ گئی، ایسے ہی آ گئی بیٹا۔ اور بی بی آمینہ یعنی ماں یہ کہتے کہتے پھر یہ آسمان کی طرف دیکھتی ہے، جیسے آسمان کی طرف دیکھا نا تو چاند ادھر جا رہا ہے، یعنی چاند اوپر سیدھا رہتا ہے نا، وہ آگے جا رہا ہے۔ پھر بی بی آمینہ نے دیکھا کہ چاند دائیں طرف چلا گیا، رائٹ میں، پھر دیکھا کہ وہ چاند بائیں طرف چلا گیا، تو آمینہ حیران ہو گئی کہ آج آسمان کا نظام بدل گیا، چاند تو ایک ہی طرف ہوتا ہے، یا آگے دائیں بائیں کیسے جاتا؟ بی بی آمینہ کہتی میرے پیدا کرنے والے کی قسم، میں نے گردن جھکائی، میں نے دیکھا میرے محمد انگلی سے اشارہ کرتے ہیں، جہاں اشارہ کرتے ہیں وہاں چاند چلا جاتا ہے۔ آپ اشارہ آگے کرتے تو چاند آگے، دائیں کرتے تو دائیں، بائیں کرتے تو بائیں۔ بی بی آمینہ کہتی میرے کان میں میرے اللہ کی آواز آئی، کھلونے کا منتظر نہ رہے، اس بچے کو کھلونے کی ضرورت نہیں، یہ زمین پر رہے گا، آسمانوں پر حکومت کرتا رہے گا۔ اتنے پیارے نبی ہم کو ملے ہیں، ہم اس نبی سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ میری ماں بہنیں، کب تک یہ گناہ، کب تک یہ موبائل، کب تک ایپیسوڈ، کب تک سنیپ چیٹنگ، کب تک غیبت کرنا، کب تک چگلی کرنا؟ سچ بتاؤ، یہ ہم غیبت چگلی کرتے اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے، کیا ہمارے نبی کو پتہ نہیں چلتا ہوگا؟ آج کون سا دن ہے؟ جمعہ، اب آئے گا پیر، ہر پیر اور جمعہ کو معلوم ہے ہمارے بڑے بڑے اولیاء کرام کھانا نہیں کھاتے تھے، پیر اور جمعرات کو پوچھتے تھے کیوں بھوک نہیں لگی، بیمار ہو؟ نا، آج ہمارے نبی کے روزہ مبارکہ میں ہمارا نامہ عمل پیش کیا جائے گا، آج نبی کا مبارک روزہ کھولا جائے گا اور باقاعدہ کہا جائے گا یہ احمد علی، قاری احمد علی، یہ سورت کا رہنے والا، یہ اس کے پورے ہفتے کا نامہ عمل۔ تو وہ بزرگان دین کہتے تھے اگر نبی راضی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ناراض ہے تو وہ کھانا کس کام کا، وہ پینا کس کام کا؟ میرے پیارو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، ان کے طریقے پر عمل کرنے کی فکر کرو، کیونکہ ہمارے نبی کہہ کر گئے ہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، بولو کتنی چیزیں؟ 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، ایک قرآن اور ایک میرا طریقہ۔ اگر یہ 2 چیزیں تمہارے ہاتھ میں ہوگی، آج ہر ماں کو دیکھو، ہر بیوی کو دیکھو، ہر بیٹی کو دیکھو، ہر دیورانی کو دیکھو، ہر جیٹھانی کو دیکھو، ہر بہو کو دیکھو، ہر ساس کو دیکھو، سب ایک دوسرے کی شکایت کر رہے ہیں۔ شوہر کی شکایت شروع ہوگی، پھر اس کے بعد میں شوہر کا بھائی ایسا، دیور ایسا، پھر جیٹ ایسا، پھر سسر ایسا، پھر اس کے بعد ساس ایسی۔ یہ کب تک کریں گے ہم لوگ؟ یہ کب تک کریں گے؟ یہ ایک کھیل ہے، ایک مذاق ہے۔ اب تو محلے والے بھی تنگ آتے ہیں، کہتے دیکھو آئی ابھی آ کے اپنی شروع ہو جائے گی، ابھی اپنی دیورانی اور جیٹھانی کا ذکر، ابھی اپنا ساس کا رونا روئے گی۔
کیوں کرتے ہم لوگ ایسا کیوں کرتے؟ کیوں وہ کام نہیں کرے جو ہمارے نبی نے فرمایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، اس کو تھام لے، دنیا بھی تیری اور آخرت بھی تیری ہوگی۔ یہ ہمارے گھر کی کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی عمر والی بہو ہوئے، وہ یہ 2 کام کر لے، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں گھر کے جو بڑی عورت ہوگی نا وہ اس کے انڈر میں آئے گی اور یہ سردارن بن کے گھومیں گی، کیونکہ ہمارے نبی کا فیصلہ یہ 2 کام کر لو، دنیا بھی تیری اور آخرت بھی۔ کون سے 2 کام؟ نمبر 1 قرآن اور نمبر 2 5 وقت کی نمازیں۔ ارے بولو 5 وقت کی نمازیں۔ کاش میری ماں بہنیں کسی کو کوئی کمپلین مت کرو، کوئی شکایت مت کرو، کسی کے سامنے رونا مت رو، بس زندگی میں طے کر لو، اور کم سے کم 40 دن طے کر لو کہ روزانہ 1 پارہ، 1.5 پارہ، 2 پارہ، جتنی میرے اندر طاقت ہے میں قرآن پڑھوں گی، اور 5 وقت نماز فرض سنت نوافل کے ساتھ پڑھوں گی۔ گھر میں جو غلامی کی زندگی تھی اب اللہ تجھے آقانی کی زندگی عطا کر دے گا انشاءاللہ، کیونکہ سب جھوٹے ہو سکتے ہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں ہوگا۔ تو ایک کام کریں، اور ایک آخری بات بتا دوں۔ پہلی بات تو قرآن پڑھیں گے، نمبر 2 اللہ سے محبت، تعلق، اللہ سے بات چیت، اور نمبر 3 آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے زیادہ پسند ہے، اور وہ کیا ہے؟ 5 وقت کی۔ اور ایک آخری بات بتا دوں میری ماں بہنیں، یہ مہینے میں لوگوں کو معاف کرنے کی عادت رکھو، معاف کر دو۔ ہماری بہت ساری ماں بہنیں، میں مانتا ہوں تمہاری غلطی نہیں ہے، میں خود کہتا ہوں تیری غلطی نہیں، غلطی سامنے والے کی ہے، مگر جا کے معافی مانگ لینا، مانگ لے، جا کے معافی مانگ۔ غلطی یہ بھول جاؤ کہ میں غلط ہوں یا وہ غلط ہے، میں نے ظلم کیا کہ اس نے ظلم کیا، میں جھوٹ بولی کہ وہ جھوٹ بولی، یہ سب بھول جاؤ۔ یہ کہو مہینہ محمد کا مہینہ ہے، آنے والا مہینہ میرے اللہ کا مہینہ ہے، جاؤ جا کر کہہ دو کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، تو بھی مجھے معاف کر دے۔ سامنے والا بھلے کہے میں معاف نہیں کرتا، نہ کرے، ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ کلیئر ہو چکا، اور اللہ فرماتے تو میرے واسطے کسی کے سامنے معافی مانگے گا، اللہ کہتے وہ عزت دوں گا جو سامنے والے نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ کے نبی فرماتے جھک جا، میرے واسطے کسی کے سامنے جھک جا، اللہ تجھے بہت بلندی عطا کرے گا۔ میں صرف ایک چھوٹا سا واقعہ شارٹ میں بتا کر میں بتاتا ہوں، سب سے زیادہ دکھ والا زمانہ ہمارے نبی پر کون سا گزرا؟ بھائی نبی کے سامنے پورے زمانے میں ٹینشن بہت آئے، سب سے بڑا ٹینشن کب آیا معلوم؟ ہمارے نبی پر، جب ہمارے نبی کی بیوی پر زنا کی تہمت لگائی گئی۔ وہ بھی کون سی بیوی؟ عائشہ، جس کو ہمارے نبی سب سے زیادہ اتنا زیادہ پیار کرتے تھے کہ ہمارے نبی کبھی کبھی دعا مانگتے تھے کہ اللہ میں نبی ہوں، مجھے سب بیویوں کے بیچ میں انصاف کرنا ہے، اور میں انصاف کرنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ کیا کرو، عائشہ سے تھوڑا پیار زیادہ ہی ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے نبی کو کتنا پیار ہوگا، اور اسی بیوی پر تہمت لگائی گئی، اور اتنی تہمت مدینے میں ایسا کوہرام مچایا، وہ منافق نے، عبداللہ بن ابی بن سلول نے، اتنا کوہرام۔ چلو انہوں نے تو کوہرام مچایا، کچھ ہمارے لوگ بھی اندر آ گئے، جن میں نام آتا ہے ایک صحابی کا، حضرت مستح، کیا نام؟ وہ بھی، حالانکہ وہ کلمہ والے، بلکہ حضرت ابو بکر کے خالہ کے لڑکے، تو عائشہ کے رشتہ داری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بھائی حضرت ابو بکر کے خالہ کے لڑکے، تو عائشہ ان کی بہن ہو گئی۔ انہوں نے بھی کہنا شروع کیا، ہاں عائشہ کو نہیں کرنے کا تھا، اتنا گندا کام نہیں کرنے کا تھا۔ اور حضرت حسان بن ثابت، جن کے اشعار پر ہمارے نبی داد پر داد دیا کرتے تھے، وہ بھی آ گئے، عائشہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور ایک عورت جو بہت بڑے درجے کی عورت ہے، حمنہ بنت جیش رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی آ گئے کہ نہیں عائشہ کو۔ اب یہ جب مدینے میں ایسا ہونے لگا نا، معلوم ہے وہ کیسی کڑی گھڑی ہوگی عائشہ پر، کہ ہمارے نبی نے آ کر کہا عائشہ جاؤ اپنی ماں کے گھر چلی جاؤ۔ نبی کہے میرے گھر سے باہر ہو کر کہاں جاؤ؟ حضرت عائشہ نے جو پیکنگ کی ہوگی، اور ماں کے گھر گئی ہوگی، صرف آپ منظر سوچو وہ منظر کیسا ہوگا۔ اور حضرت عائشہ اپنے اماں ابا کے گھر چلی گئی، اماں ابا کے گھر چلی گئی۔ خود حضرت ابو بکر فرماتے 30 دن تک عائشہ نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، صحیح پانی نہیں پیا، تھوڑا بہت کھائے، تھوڑا بہت پیے، پھر ہٹا دے، بس مصلی اور رونا، مصلی اور رونا۔ 30 دن، 1 مہینہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ وہ بھی عائشہ جیسی معصوم، عائشہ جیسی ایک دم اتنی بیچاری اور بھلی عورت، بیچاری وہ عورت، اس پر تہمت لگی، جنہوں نے کبھی تہمت کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔
ایک مہینے کے بعد ہمارے نبی پر وحی آئی، اللہ کہتا کوئی کچھ بھی کہے، میں کہتا ہوں اس زمین پر عائشہ سے بڑھ کر پاک دامن کوئی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا میرے نبی آپ نے بھی ماں کے گھر بھیج دیا، آپ نے یہ نہیں سوچا آپ پاک ہے، پاک کے گھر میں پاک ہی آنے والی ہے، پاک کے گھر میں کبھی ناپاک نہیں آنے والی ہے۔ اللہ نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ یہ آیت کریمہ ہے اور ہمارے نبی اتنے خوش ایک مہینے کے بعد میری عائشہ سے ملاقات کرنا ہے، سیدھے حضرت ابو بکر کے گھر گئے اور جا کر حضرت ابو بکر ان کی بیوی سب جمع ہو گئے، کہا اللہ نے کہہ دیا میری عائشہ نے کچھ نہیں کیا، بلکہ اللہ نے کہہ دیا زمین پر عائشہ سے بڑھ کر کوئی پاک دامن تھی نہیں اور اب کوئی پاک دامن آنے والی نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر اندر دوڑے، کیونکہ اندر کون بیٹھی تھی؟ عائشہ۔ جا کر کہا بیٹی آ جاؤ، نبی آئے اور اللہ نے تمہاری برات نازل کی ہے، اللہ نے تمہیں بے قصور ثابت کیا اور قرآن میں پورا رکوع آیا ہے، قیامت تک یہ پاک دامنی تمہاری بیان کی جائے گی۔ حضرت عائشہ نے کیا کہا کیوں آؤں؟ تم مجھے نبی کے پاس بلا رہے ہو، کیوں آؤں؟ کیا وہ اس وقت محبت کا جذبہ ہوگا؟ کہا نہ، پہلے اللہ کے سامنے رو لوں گی پھر محمد کے پاس آؤں گی۔ حضرت عائشہ نے معلوم نہیں کتنی نمازیں پڑھی، کتنا رونا روئے، پھر آئے۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنوں نے تہمت لگائی سامنے لاؤ۔ اب تہمت لگانے تو اس میں آئے، کون آئے؟ مستہ آئے، حسان آئے، حمنہ آئی۔ خیر جو معاملہ کرنا تو وہ ہوا، لیکن حضرت ابو بکر وہاں تھے۔ حضرت ابو بکر کے کون ہوتے تھے؟ یہ مستہ، خالہ کے لڑکے۔ اور آپ کو معلوم ہے حضرت مستہ کماتے دھماتے نہیں تھے، معذور تھے، حضرت ابو بکر پورے مہینے کا خرچ پہنچاتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر کا کوئی بھی باپ ہوئے بھائی، کوئی بھی ابا ہوئے، میری بیٹی پر تہمت لگائے اور اس نے لگائی جو میرے خالہ کا لڑکا ہے اور جس کے مہینے کا خرچ میں اٹھاتا ہوں، حضرت ابو بکر نے اسی وقت قسم کھائی، میرے پیارے نبی اللہ کی قسم کھاتا ہوں آج سے میرے اور میرے خالہ کا لڑکے کا کوئی تعلق نہیں، مستہ میرے گھر نہیں آئے گا اور میں مستہ کے گھر پہ نہیں جاؤں، اور جو مہینے کا خرچ تھا کینسل۔ ہمارے نبی نے اس وقت کچھ نہیں کہا۔ مستہ وہاں کھڑے کھڑے رو رہے، بھائی ان کو بھی پچھتاوا ہوا، وہ بھی کھڑے کھڑے رو رہے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل آئے اور ایک آیت کریمہ لے کر آئے کہ ابو بکر کو کہہ دو مستہ کو معاف کر دے۔ اللہ کہہ رہے ابو بکر کو کہہ دو مستہ کو معاف کر، بھلے ہو گئی غلطی ہو گئی، آپ کی بیٹی پر تہمت لگائی، آپ کے خالہ کا لڑکا ہے، آپ مہینے کا خرچ اٹھاتے، لیکن ابو بکر آج معاف کر دو۔ اس کے بدلے میں کہا مصطفیٰ ابو بکر کو کہہ دو آج وہ مستہ کو معاف کریں گے، میں ابو بکر کو ہمیشہ کے لیے معاف کر دوں گا۔ یہ آیت کریمہ لے کر آئے حضرت جبرائیل، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ہمارے نبی نے جب حضرت ابو بکر کو روتے روتے سنایا، حضرت ابو بکر نے کہا مستہ کو معاف کروں گا، اس کے بدلے اللہ نے کیا کہا؟ کہ اللہ نے یہ کہا اللہ تمہیں ہمیشہ کے لیے معاف کر دے گا۔ ابو بکر نے مستہ کو بلائے، گلے لگائے، کہا جاؤ معاف کر دیا، تم نے مجھے اتنا بڑا انعام دیا کہ زندگی بھر کے لیے اللہ نے مجھے معاف کر دیا، اور اب تک تمہیں میں خرچ ایک مہینے کا دیتا تھا، اب مہینے میں ہی دوں گا لیکن ڈبل کر کے ادا کروں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ تو اگر حضرت ابو بکر کا یہ جگر ہے، ہم اتنا بڑا جگر نہ رکھے، تھوڑا تو جگر رکھے کہ جن سے ہم بات نہیں کرتے ان سے بات کر لے، جن سے تعلق توڑا ہے تعلق جوڑ لے۔ بلکہ میں تو یہاں جو شوہر بیٹھے نا، میں نے جمعہ کہنا تھا لیکن وقت کم تھا، یہ ہم شوہروں کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی سے معافی مانگیں، اور یہ مت سمجھنا کہ بیوی سے معافی مانگنے کو مولانا بولتے کیوں، باہر آنکھیں کہاں جاتی؟ ہاں صابر، کہاں آنکھیں جاتی؟ کس سے ہنس کھیل کے بات کرتے ہو؟ چاہے دکان پہ ہو، میں منع نہیں کرتا، دکان پہ ہو، مکان پہ ہو، اڑوس ہو، پڑوس ہو، رشتہ دار ہو، کیا بیوی کا کوئی حق نہیں لگتا؟ یعنی باہر جاؤ تو چہرے پہ ہنسی اور گھر میں آؤ تو کھٹی کڑی کا پیالہ پی کے آنے کا گھر میں۔ اور پھر وہ معلوم ہے جب وہ شوہر مصلے پر روتا ہوگا تو بیوی کہتی ہوگی کیا میرا حال بنا کے رکھا، کائے کا مصلے پر کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے میں بیویوں کو بھی کہوں گا کہ وہ اپنے شوہر سے
معافی مانگے، اور شوہر کو بھی کہوں گا اپنی بیوی سے معافی مانگے، اور ہر بچے کو کہوں گا، ماں باپ کو نہیں کہوں گا، ہر بچے کو کہوں گا اپنے ماں باپ سے معافی مانگے، اور ماں باپ معاف کر دے نا، سمجھو وہ صدیق اکبر والا معاملہ ہو گیا کہ صدیق اکبر نے مصطح کو معاف کیا، اللہ نے کہا جاؤ ابو بکر میں نے تمہیں معاف کیا، جو اپنے ماں باپ سے معافی مانگے اور ماں باپ ایک مرتبہ کہہ دے جا معاف، سمجھ لو زندگی بھر معافی کا پیغام آ گیا ہے۔ اللہ یہ سب باتوں پر ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کل ملا کر میں نے 4 باتیں کہی، جس میں نمبر 1 قرآن پاک کی تلاوت، نمبر 2 5 وقت کی نمازیں، اور نمبر 3 کیا کہا، نمبر 3 میں نے کہ اللہ سے بات کرنے کی عادت ڈالو، پیارے نبی سے محبت کی عادت ڈالو، اور سب سے بڑی چیز ہے کہ معافی کا پیغام عام کر دو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان بھی ہو رہی ہے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی یہ مدرسہ دعوت الاسلام میں ہر سال ایک ہی مرتبہ مجھے بلایا جاتا ہے، اور چائے بہت دیر میں پلائی جاتی ہے، یہ ہر سال کا معمول ہے ماشاءاللہ، یہ روٹین ہے، روٹین کو توڑنا نہیں چاہیے کہ مدرسہ دعوت الاسلام میں ہم حاضر ہوئے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ ہماری بہت پیاری بہن تسلیم آپا، جو یہاں کی معلمہ بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، اور مفقہہ بھی ہے، اور عالمہ بھی ہے، جو بڑی محنتیں کرتی ہے، اور 350 سے 400 بچیاں تعلیم حاصل کرتی ہے۔ میرا جی چاہتا، لیکن شریعت اجازت نہیں دیتی کہ ان کو شال پوشی کی جائے، ان کو شال اوڑھائی جائے اور ان کا استقبال کیا جائے۔ اچھا آپ پوچھیں گے یہ شال کیوں اوڑھائی جاتی ہے، یہ تو 100 سوا 100 150 200 روپے کی ہوگی۔ نہیں، شال اوڑھانا اس بات کا نتیجہ ہے کہ ہم ان سے راضی ہیں، اللہ قیامت میں تو بھی اپنے ہاتھوں سے اڑا کے تو بھی راضی ہو جانا۔ تو میں نسیم سے کہوں گا کہ وہ تسلیم کو شال اڑا کر ان کا پورے سال میں جو محنتیں کی ہے اس کا استقبال کرے، اور یہ میری طرف سے ہوگا، لیکن اڑانے والا ہاتھ نسیم کا ہوگا اور اڑنے والی تسلیم ہوگی۔ اور ہم سب ماں بہنیں اور جتنے بھائی ہیں دعا کریں گے اللہ ان سب کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے۔ دعا کرنے کو سبحان اللہ و بحمدہ ہو شروع کر دے دعا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ بہت گنہگار ہے، اللہ بہت گنہگار ہے، اللہ اللہ اتنی تیری بندیاں بیٹھی ہے، اللہ اس میں کوئی تو تیرا ولیہ بیٹھی ہوگی، کوئی عالمہ بیٹھی ہوگی، کوئی حافظہ بیٹھی ہوگی، کوئی قاریہ بیٹھی ہوگی، اللہ اس کی ادا تجھے پسند آتی ہوگی، اس کا علم تجھے پسند آتا ہوگا، اسی کی برکت سے ہم گنہگاروں کو معاف فرما دیں۔ یہ ہمارے جوان کاری ہدایت اللہ بیٹھے، اللہ کتنا اچھا قرآن، کتنی اچھی نظم، کتنا اچھا تیرے نام، اللہ جوان ہے، شاب نشأ فی عبادت اللہ، اللہ پڑھنے پڑھانے میں زندگی گزر رہی ہے، کہ العالمین ان کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، کہ اللہ بہت گنہگار ہے اللہ۔ اور اللہ جب ایسا موقع ہوتا ہے نا، ماں باپ بہت یاد آتے ہیں، اللہ ماں باپ بہت یاد آتے ہیں۔ یہ ہمارے قاری صاحب کی اماں ابا بھی دنیا میں نہیں، اللہ میرے اماں ابا بھی دنیا میں نہیں، اللہ جب بھی گھر میں جاتے ہیں، چاہے سفر سے آتے ہیں چاہے گھر میں رہتے ہیں، ماں کے کمرے میں جاتے تو ماں کی یاد آتی ہے، ابا کے کمرے میں ابا کی یاد آتی ہے، بہت قربانیاں ان کی، اللہ العالمین جن کے ماں باپ زندہ ہے خدمت کی توفیق عطا فرما دے، جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، رحمتوں سے بھر دے۔ اللہ بہت سے لوگ روزی میں بہت پریشان ہیں، بے حساب حلال برکت والی روزی دے دے، خلا العالمین قرآن پاک کی تلاوت دے دے، حلاوت دے دے، 5 وقت نماز پڑھنے والا بنا دے، اللہ تیرے سے بات کرنے والا بنا دے، لوگوں کو معاف کرنے والا بنا دے۔ اللہ اگر ہم کسی کے پاس نہیں جا سکے اس کو کہنے کے لیے کہ میں نے تجھے معاف کیا، اللہ اس میں کیا مشکل ہے، ہم تجھے کہہ دیں گے نا اللہ، ہم تجھے 2 رکعت نماز پڑھ کر تجھے کہہ دیں گے اللہ، بلکہ اللہ کہہ ہی دیں گے کہ اللہ جتنوں نے ستایا اللہ ہم نے سب کو معاف کر دیا، اس کے بدلے میں اللہ تو ہم کو معاف کر دے۔ اے اللہ حضرت ابو بکر نے اپنی بیٹی عائشہ کے ساتھ جو مہینہ گزارا ہوگا، کیا ابا پر گزری ہوگی، کیا ماں پر گزری ہوگی، لیکن سیکنڈوں کے اندر معافی کا پیغام دے دیا۔ الہ العالمین ایسا جگر اور ایسا قلب مبارک ہم کو بھی نصیب فرما دے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے۔ اور اللہ آج بول رہے، چل رہے، کھا رہے، پی رہے، ایک دن آئے گا اللہ
ہمارا بھی تو جنازہ اٹھے گا نا اللہ، اللہ موت قریب ہے نا اللہ، اللہ جنازہ اٹھے گا اللہ، اب معلوم نہیں کتنے دن اور کتنی راتیں باقی ہے، مگر اللہ لوگ غسل دے نا اس سے پہلے رحمت کا پانی دے دینا، لوگ کفن پہنائے نا اس سے پہلے رحمت کی چادر دے دینا، اور اللہ ایک تمنا ہے، مشکل لگتا ہے ہمارے لیے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں اللہ، آخری وقت آئے مدینے کی موت عطا فرما دینا، مدینے کی موت عطا فرما دینا، پیاری موت عطا فرما دینا، کلمے والی موت عطا فرما دینا، اور اللہ قبر میں جائے قبر کو جنت کا باغ بنا دینا، قبر میں سوالات اور جوابات سے حفاظت فرما لینا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا آخرت کے سلسلے میں جتنی بھلائی مانگی عطا فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما، وصلی اللہ